لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت کریمہ جسے آیت ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس آیت کے ذیل میں عبادت اور سیاست کے عنوان سے جو سلسلے بیان شروع کیا گیا تھا، آج اس کے چوتھے مرحلے پر اس بات کو مکمل کرنا ہے جو کل نامکمل رہ گئی تھی، یعنی اسلام میں مفہوم سیاست۔ کل سلسلہ بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ علماء حکمت نے اصلاحی تحریکات کے 3 مرحلے قرار دیے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اپنی ذات کی اصلاح، جسے تہذیب نفس کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے اپنے سے متعلق افراد کی اصلاح، جسے تدبیر منزل کہا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ملکی اور قومی اصلاح، جسے سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حقیقی اعتبار سے یہ تینوں مراحل مرتب اور مسلسل ہیں، یعنی پہلے تہذیب نفس، اس کے بعد تدبیر منزل، اور آخر میں شہروں اور ملکوں کی سیاست اور تنظیم۔
لیکن بہرحال دنیا میں جو طریقہ کار رہا ہے جو بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں عرض کرنا ہے۔ آج جو باتیں گزارش کرنا ہے وہ شاید مجلسی ذوق سے قدرے مختلف ہوں، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا بہت اگر ذہنوں پر بوجھ بھی ہو جائے تو اس بوجھ کو آج برداشت کر لیں تاکہ کل سے مسائل آسان ہو جائیں۔ ملکی تنظیم یا عالمی تنظیم کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے دو طرح کی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ اس انسان کی صلاحیت کا ہے جو ملک و قوم یا دنیا کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس انسان کے اختیارات کا ہے جو ملک و قوم یا دنیا کی تنظیم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر انسان کسی نہ کسی مقدار میں اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ واضح لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جس کو دنیا میں آزادی کہا جاتا ہے اس کا نتیجہ سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا آباد رہ سکتی ہے، اگر دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اصلاح اور آبادی پابندی کا نتیجہ ہے، آزادی کا نتیجہ نہیں۔ دور نہ جائیے اور ساری دنیا کے حالات بعد میں سوچئے گا۔ یہ ایک مختصر سی مجلس اعضاء جو ہو رہی ہے، یہ مجلس بھی قائم ہے فقط پابندیوں کی بنیاد پر۔ آپ نے اپنے کو پابند بنا لیا کہ 8:30 بجے آ جائیں گے، آپ نے اپنے کو پابند بنا لیا کہ 1 گھنٹے تک پرسکون طریقے سے بیٹھے رہیں گے، ہم نے اپنے کو پابند بنا لیا کہ آپ کے آنے سے پہلے آ جائیں گے، وقت پر شروع کریں گے اور آپ کے متوقع وقت سے ختم کر دیں گے۔ انہی تمام پابندیوں کا نام ہے یہ مجلس۔ ورنہ اگر ہر آدمی اپنی آزادی کو استعمال کرنا چاہے، میں ممبر پر آیا سارا مجمع اٹھ کے باہر نکل گیا، ہم آزاد ہیں، کوئی ہمیں پابند نہیں کر سکتا، مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ سے کہا تشریف لائیے، بہت مختصر ہوگی، جیسے آپ آگے بیٹھے ہم اتر کے چل دیے۔ اگر ہم آپ کو نہیں روک سکتے ہیں تو آپ کو ہمیں بھی روکنے کا حق نہیں ہے۔ ہر انسان فطری طور سے آزاد پیدا ہوا ہے۔ ایک مختصر سی مجلس کا قیام ممکن نہیں ہے اگر ہر آدمی اپنی فطری آزادی کو استعمال کرنا چاہے۔ یہ چھوٹا سا اجتماع بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر آدمی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جہاں ہر آدمی جانتا ہے کہ پابندی میں فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کم سے کم ثواب ہی ملنے والا ہے۔ لیکن جہاں یہ ہو جائے کہ پابندی برداشت کرنا ہے، چاہے کچھ ملے چاہے نہ ملے، جیسے دنیا کا نظام ہے، دنیا کے نظام میں پابندی برداشت کرنے میں شاید نہ کوئی ثواب ملنے والا ہے نہ کوئی اجر ملنے والا ہے، مگر ہر آدمی مجبور ہے کہ پابندی برداشت کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو کسی ملک کا، کسی قوم کا، دنیا کا کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک پابندی برداشت نہ کی جائے، چاہے کچھ ملے چاہے نہ ملے، بلکہ چاہے عذاب ہی ملے۔ لیکن بہرحال دنیا میں نظام قائم نہیں ہوگا جب تک انسان پابندی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور ذکر آیا ہے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا داری کا اور مذہب کا فرق پہچانے۔ دنیا دار افراد، دنیا کی ساری سیاستیں، دنیا کے سارے نظام مجرم کو سزا دینا جانتے ہیں، اطاعت گزار کو جزا دینا نہیں جانتے۔ توجہ کرنا، ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں اور سگنل ریڈ آپ آگے بڑھ گئے، وہ پولیس صاحب جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کا مقدر ہے کہ یہاں پولیس کو بھی شریف کہا جاتا ہے، انہیں واقعی کام کرنے والے کا مقدر ہے۔ ورنہ جب میں افریقہ گیا تو معلوم ہے کہ وہاں عالم کو شریف کہا جاتا ہے، وہاں سے یہاں تک میں دونوں ایک ہی درجے میں آ گئے۔ ایسا لوگ تو میں یہ گزارش کر، وہ جو شریف صاحب وہاں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں جیسے ہی آپ کو دیکھا ریڈ سگنل سے آگے بڑھتے ہوئے ٹھہریے، فوراً آپ کو ایک ٹکٹ
اب وہ 50 درہم $50 کہو 100 کہو 1000 کہو میں نہیں جانتا کیا ہے، لیکن بہرحال کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غلطی کی، آپ نے غلطی کی، قانون کی مخالفت کی، لہٰذا قانون کی مخالفت پر ٹکٹ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کے پہلے پہلی محرم سے آج تک 35 دن سے برابر ہم گرین سگنل پر چلتے رہے، کبھی ریڈ تو کراس نہیں کیا، آج تک نہ کوئی ٹکٹ ملا، نہ کوئی لفافہ ملا، نہ کوئی پوسٹ کارڈ ملا۔ غور کیا؟ ورنہ ظاہر روزانہ ہمارے لائسنس پر لکھا جاتا یہ بڑا اطاعت گزار ہے، یہ قانون کا بڑا پابند ہے۔ 35 دن تک پابندی کرتے رہے، کچھ نہ ملا، اور ایک دن جو مخالفت کر دی تو 35 دن کی اطاعت کی بھی کوئی قیمت نہ لگی۔ اب ہم کھڑے سمجھا رہے جناب آپ تو یہی کھڑے رہتے ہیں، آپ کی گاڑی تو یہی رہتی ہے، آپ اندھے ہو گئے، روز نہیں دیکھتے آپ، ہم ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، آج تک آپ نے دیا کیا ہے جو آج لینا چاہتے ہیں؟ ہر آدمی کا دماغ خراب ہوگا، قانون یہی ہے تو ہم قانون پہچانتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات جب میں آ رہا تھا تو اتفاق سے میں دبئی کے ایئرپورٹ سے سوار ہونے کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے ایک صاحب لائن میں لگے ہوئے تھے، ان کا سامان کوئی 30 kg 40 kg کچھ زیادہ تھا۔ اب ظاہر وہ کاؤنٹر والے میں اور ان میں بحث ہو رہی ہے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، میں نے کہا بھائی وہ میری فلائٹ چلی جائے گی، تمہارا مسئلہ طے نہیں ہوگا کہ جناب دیکھیے ان کا سامان زیادہ ہے مگر یہ ایکسل بیگ دینا نہیں چاہتی ہیں۔ ہم نے کہا دینا چاہیے ان کو، خیر جھگڑا ختم ہوا، کسی صورت جو بھی طے ہوا انہوں نے دے دیا۔ اب جب میں پہنچا میں نے اپنی اٹیچی رکھی، وہ 13 کلو ہے، تو میں جتنا آپ نے ان سے لیا ہے 7 کلو کا پیسہ واپس کیجیے۔ نہیں مزاح نہیں، پر غور کریا، میں نے کہا 7 کلو کا پیسہ واپس کیے تو اس سے کہا واپس کیوں کریں گے؟ ہم نے کہا اگر ان کا 10 کلو 15 کلو زیادہ ہے اور آپ زیادہ کے پیسے لینا چاہتے ہیں کہ 20 کلو سے زیادہ ہو گیا ہے تو جس کا 20 کلو سے کم ہے اسے واپس ملنا چاہیے کہ جناب یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کیا قانون حماقت کا نام ہے؟ قانون کو جنون پاگل پر کا نام ہے؟ کیوں نہیں قانون ہے؟ قانون ایسے ہی بننا چاہیے کہ 20 کلو کے معیار بنائیے، جس کا بڑھ جائے اسے لیجیے، جس کا گھٹ جائے واپس کیجیے۔ کہ ایسا نہیں دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا، میں کہ نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، آپ اہل حق نے آپ کو ایسا قانون بنانا چاہیے۔ مگر ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور سب ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ وہاں کسی عقل میں کو نہ دیکھا جو میری حمایت کرتا کہ بھائی مولانا عقل کی بات کہہ رہے ہیں، بات کہہ رہے تو نہ تھی، کہتے کہ مولانا عقل اپنی جگہ پر ہے، قانون اپنی جگہ پر ہے۔ دنیا داری میں لوگ کتنے شریف ہو جاتے ہیں، دنیا داری میں لوگ کتنے شریف ہو جاتے ہیں، عقل رکھے رہیے، قانون کے آگے کوئی عقل نہیں چلتی۔ اور یہی بات اگر ہم مذہب میں کہہ دیں کہ آپ کی عقل میں مغرب کی 3 رکعت آئے جانا ہے، اسے اپنی جگہ رکھے رہیے، قانون قانون ہے۔ کہ جناب وجہ بتائیے، اس احمد سے جا کے پوچھیے وجہ کیا ہے، ان سے جا کے پوچھیے وجہ کیا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے۔ اس کے معنی کہ دنیا داری ذہن پر یوں مسلط ہو گئی ہے کہ بندے جو احمقانہ قانون بناتے سب ماننے کے تیار ہیں، خدا جو قانون بنایا اسی سے پوچھنا ہے کہ تو نے ایسا قانون کیوں بنایا۔ یعنی بندوں کو بندوں سے پوچھنے کا حق نہیں ہے، اگر سارا حق ملا ہے تو خالی خدا سے پوچھنے کا کہ تیرا قانون نہ مانیں گے اگر ہماری عقل میں نہ آئے گا، اور سب کے قانون مان لیں گے چاہے عقل میں آئے چاہے۔ یہ بھی ایک دنیا، اگر میں اس پر بحث کرنا چاہوں تو خدا جانتا ہے آدمی کا جینا مشکل ہو جائے۔ جتنے سوالات لوگ ہم سے کرتے ہیں، اردو میں جہاں سے ہاتھ کو دھلتا ہے، چہرہ ایسا کو دھلتا ہے، مغرب کے 3 کو صبح کے 2 ہو گئے، اگر میں پوچھنا شروع کر دوں خالی آپ سے کہ آپ کا شرٹ کا یہ سائز کیوں ہے، آتی چھوٹی کیوں نہیں، اگر 1 انچ کم ہو جائے گی تو ہم مر جائیں گے، ملک تباہ ہو جائے گا، قوم برباد ہو جائے گی، کیا قیامت آ جائے گی، 1 انچ کاٹیے، کبھی نہیں تو ایسی ہوتی ہے کیا مطلب؟ آپ بناتی ہے تو ہوتی ہے، کوئی وہاں سے ہلا ہے تو آپ جنت سے، آپ نے ایسی بنائی ہے کہ 1 انچ کم کر دیے، اور جو آپ 1 انچ کم کر دیں گے ہم کہیں گے اور کم کیجیے، انشاءاللہ بچے گا کچھ نہیں، وہی بچے گا جو آج کل یہاں بچ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں گے۔ دیکھیے ایک بات گزارش کر دوں، میں نے اکثر اپنے دوستوں سے اور اپنے بزرگوں سے یہ کہا ہے، میں بات کہتا ہوں مزاح میں مگر بات ہوتی نہیں ہے مزاح، غیرت دار کے لیے موت ہوتی ہے جو بات میں کہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ قانون ہے، فطری مسئلہ ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر قانون کو ماننا ہی ہے تو جیسے بندوں کا قانون مانتے ہو اللہ کا قانون مانو، اگر بحث کرنا ہے تو خالی اللہ کے قانون بحث دو، بندوں کے قانون بحث کیجیے، وہاں طے کیجیے۔
تو دنیا کا قانون یہ بنا ہوا ہے جو ہر جگہ مانا ہوا ہے، ہر صاحب عقل مانتا ہے، چاہے قانون عقلی ہو چاہے قانون جنون کا ہو، سب یہ جانتے ہیں اگر قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو سزا ملے گی، ٹکٹ ملے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ اگر اطاعت 35 دن کرتے رہو گے کچھ نہیں ملے گا، ایک دن مخالفت کرو گے سزا ملے گی۔ اب پہچانو قانون دنیا میں اور قانون مذہب میں کتنا فرق ہے۔ عزیزوں میں ایک بات کی قیمت پہچانے، کتنا فرق ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ایک عمل خیر بھی کرو گے تو ثواب ضرور دوں گا، اسے کہ مجھے اگر برائی پر سزا دینا آتا ہے تو مجھے نیکی پر جزا دینا بھی آتا ہے۔ میں اگر عقاب کرنا جانتا ہوں تو ثواب دینا بھی جانتا ہوں، بلکہ فرق پہچانو، دنیا والے عذاب کرنا جانتے ہیں، ثواب دینا نہیں جانتے۔ میرا نظام یہ، مخالفت کرو گے تو عذاب ایک کا ایک ہوگا، موافقت کرو گے تو ثواب ایک کا 10 گنا بنا دوں گا۔ اب یہ تمہاری ناراضگی ہے کہ جہاں ثواب ملتا ہے ادھر نہیں آنا چاہتے ہو، جہاں خالی عذاب ملتا ہے ادھر چلے جاتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جب تک پابندی نہیں ہوگی نظام دنیا چل نہیں سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ نظام دین بھی چلتا ہے تو پابندیوں سے چلتا ہے۔ آپ پابندی وقت سے آ جائیں گے نماز جماعت کی ہو جائے گی، نہیں آئیں گے تو ہم فرادہ پڑھیں گے، اور 10 منٹ کے بعد آپ آئیں گے آپ بھی فرادہ پڑھیں گے۔ وہ جماعت قائم ہی ہوگی پابندیوں سے، جب آپ بھی پابند ہو جائیں ہم بھی پابند ہو جائیں، ورنہ بغیر پابندی کے کوئی نظام چلنے والا نہیں ہے۔ بنیادی بات ہے جو ہر آدمی کے عقل میں آ سکتی ہے اور ہر بچہ بھی سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی تنظیم، کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہر آدمی اپنی آزادی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب کتنی مقدار میں قربانی دی جائے گی یہ حساب بعد میں طے کریں گے، لیکن بہرحال آزادی کو قربان کرنا ہے، پابندی کو اختیار کرنا ہے، یہ تو نظام کا قیام ہوا۔ اب جو نظام قائم کرنے والا ہے، متوجہ ہے، جو نظام قائم کرنے والا ہے 2 باتیں اس میں بھی چاہیے۔ جو تنظیم قائم کرنے والا ہے 2 باتیں اس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ایک بات خود اس کی قوت برداشت ہے، خود اس کی قوت برداشت ہے کہ جو سماج میں فسادات پیدا ہوں، برائیاں پیدا ہوں، انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ دوسری بات خود اس کی اپنی صلاحیت ہے کہ خود قانون کی پابندی کرے تاکہ پابندی کرانے کی ہمت پیدا ہو۔ ورنہ اگر کوئی خود قانون کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کی بات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تلوار کے زور سے، تازیانے کے زور سے، گھوڑے کے زور سے آدمی چپ کرا دے، خاموش کرا دے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن نظام چل نہیں سکتا ہے۔ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، یہ مشہور معروف فقرہ ہے کہ سلطنت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں، نہ وہ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، 4 دن چل جائے گا نظام، ورنہ چلنے والا نہیں ہے۔ لہذا جو خود صاحب قانون ہے اس کو اپنے قانون کی پابندی کرنا ہوگی، اور پابندی کے علاوہ ان لوگوں کے مسائل کو، ان لوگوں کے مظالم کو، ان لوگوں کی مخالفت کو برداشت کرنا ہوگا جن کے درمیان تنظیم قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان میں 2 صلاحیتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ کوئی نظام نہیں چلا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سیاست سے پہلے مرحلہ ہے تہذیب نفس کا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا مرحلہ نفس کو پاکیزہ بنانا۔ جب نفس پاکیزہ ہو جائے گا تو دونوں طاقتیں خود ہی پیدا ہو جائیں گی، قوت برداشت بھی پیدا ہو جائے گی، اور خود انسان اپنے قانون پر عمل بھی کرے گا۔ جس کا نفس پاکیزہ ہے وہ قانون کا پابند ہوگا۔ جب نفس میں خباثت پیدا ہو جائے گی تو خود ہی اپنے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی خود قانون کے خلاف کرے گا، لوگوں سے کہے گا پابند ہو جاؤ، جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یعنی انسان کرسی تک جاتا ہی اس لیے ہے کہ آگے پابند بنانے اور پابند نہ بننے کا اختیار پیدا ہو جائے۔ کسی کہ آپ خود عمل نہیں کرتے، جناب آپ کو معلوم نہیں، آپ رعایا ہیں، ہم حاکم۔ اسی لیے آپ دیکھتے رعایا تو وہ زور ہے، اگر سڑک پر کوئی بیمار بھی کھاتا ہوا دیکھا گیا ماہ رمضان میں تو خیریت نہیں ہے، اور جو سلطان وقت ہیں وہ 29 شعبان کو بیمار ہو گئے، انشاءاللہ 29 رمضان تک بیمار رہیں گے۔ اور ماہ رمضان ختم ہوتے ہوتے ماہ رمضان کی کچھ تو برکت ہونی چاہیے۔ ایک برکت یہی کہ شفایاب ہو جائے گی، آنے کا تصور اس کی برکت یہ تھی کہ بیمار ہو گئے، جانے کا تصور اس کی برکت یہ کہ صحتیاب ہو گئے۔ تو خود پابندی نہیں کر سکتے مگر لوگوں پر یہ دباؤ اور یہ جبر ہے کہ تمہیں پابندی کرنا ہوگی۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا،
آپ کے پاکستان کے سابق صدر نے ایک اخباراتی بیان سے پتا اللہ جانے صحیح ہے غلط ہے، میں نے اخبار میں خود دیکھا، وہ گئے ایئرپورٹ پر حاجیوں کے پہلے قافلے کو رخصت کرنے کے واسطے، تو انہوں نے بیان میں جو تقریر فرمائی وہاں ان لوگوں کے سامنے 2-4 منٹ کی، وہ اخبار جنگ میں دیکھی، فرمایا کہ آپ حضرات ایک بڑے مبارک ہے سفر پر جا رہے ہیں، اچھے بیت اللہ ایک بڑے مبارک سفر پر جا رہے ہیں، لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ مذہب کی مکمل پابندی کریں، قانون مذہب کی پابندی کریں، اس لیے کہ آپ ایک بڑے مبارک سفر پر جا رہے ہیں اور اللہ نے یہ سعادت آپ کو دی ہے کہ آپ اس کے گھر کا حج کرنے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اللہ کے قوانین کا احترام کریں، مذہب کا احترام کریں، اور آپ دیکھیے نہ کہیے گا کہ میں داڑھی نہیں رکھی ہوں، میں اپنی اس کمزوری کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ میں کمزوری پائی جاتی ہے، مگر آپ لوگ جب پلٹ جائیے گا تو رکھ کے آئیے گا۔ اب ظاہر جنگ کے رپورٹر سے مدار ہے کہ صحیح چھاپا کہ غلط چھاپا، مگر جتنا انہوں نے فرمایا وہ میں نے آپ سامنے عرض کیا۔ آپ انصاف سے بتائیں اس بیان کی کوئی قیمت ہے؟ میرا کام کسی آدمی کو تبصرہ کرنا نہیں ہے، ابھی ایسے لوگ جو اتنے اونچے بھی نہ ہو کے تبصرے کے قابل ہوں، لیکن بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے، وہ قوم جس کے سامنے تقریر ہو رہی ہے اس کی صحت پر کوئی اثر ہونے والا ہے، کوئی خیال ہونے والا ہے؟ ارے ہم جو برسہ برس سے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے کہنے کا مومن پر اثر نہیں ہوتا، تو جو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں رکھتے، مگر ہمارے کہنے سے آپ رکھیے، اس بیچارے کے قول کا کیا اثر ہوگا سوائے اس کے کہ قانون شریعت ایک مذہقہ بن کے رہ جائے۔ تو قانون پر عمل کرانے کے لیے انسان کا فرض ہے کہ پہلے خود قانون پر عمل کرے، اور آپ کے سامنے تو اسلام کی مکمل تاریخ موجود ہے کہ قانون کو پیش کیا گیا 40 سال کے بعد، قانون کو سنایا گیا 40 سال کے بعد اور عمل کیا گیا 40 سال تک مسلسل، تاکہ کسی عمل کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے ایسا قانون آپ نے پیش کیا ہے جو قابل عمل نہیں ہے، ہم نے 40 سال کر کے دکھلا دیا۔ اگر کوئی آدمی کہے جناب مکے جیسے ماحول میں آدمی بت پرستی چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، سارے بت پرست کھا جائیں گے، تو وہ آواز دے گا اور 40 سال سے میں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کون مجھے کھا گیا؟ اگر تم کو شراب میں ڈوبا ہوا ماحول اس میں شراب چھوڑ دیا نہیں ہو سکتا ہے، تو دیکھو میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، اسی ماحول میں رہتا ہوں، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، خبردار یہ نہ کہنا کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغمبر اسلام کے کردار میں ایک نمایاں عنصر ہے جو سرکار عالم سمجھانا چاہتے تھے کہ میں نے پہلے عمل کیا ہے، اس کے بعد دنیا کو سمجھایا تاکہ کوئی میرے قانون کو یہ نہ کہہ سکے کہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہر وہ قانون جو تمہارے سامنے پیش کرو سب پر عمل پہلے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ قابل عمل ہے، مجھ جیسا شریف ہوگا عمل کرے گا، تم جیسا نالائق ہوگا نہیں کرے گا۔ قانون پر خود عمل کریں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن پہ قانون رائج کرنا چاہتا ہے، جیسا کل میں نے خاتمہ کلام میں عرض کیا تھا کہ جس کو آپ کچھ کہیں گے وہ آپ کو بھی کچھ کہے گا، جس سے آپ کہیں گے یہ تمہارے خدا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پتھر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو چھوکر میں آنے والا ہے، یہ خدا بن گیا ہے، یہ کچھ نہیں بیکار ہے، تو ظاہر خاموش تو نہیں بیٹھے گا، اتنا ہی جاہل ہے کہ پتھر کو خدا مانے ہوئے تو خاموش کیسے بیٹھ جائے گا، وہ آپ کے خدا کو کچھ نہ کچھ تو کہے گا۔ تو آپ میں اتنی قوت برداشت ہونی چاہیے کہ وہ جو کہے آپ پہلے سنیں وہ کیا کہتا ہے، تاکہ سمجھانے کا ماحول پیدا ہو۔ اگر آپ اس کی عزیز ترین چہیتی شراب کو رس کہیں گے، گندگی، نجاست، تو وہ خاموش بیٹھ جائے گا، وہ آپ کی شراب کو کچھ تو، آپ کی شربت کو کچھ تو کہے گا، تو جو آپ کی شربت کے بارے میں کہا اسے برداشت کریں۔ اگر آپ اس کے سود پر تنقید کریں گے وہ آپ کی زکات پر تنقید کرے گا، آپ برداشت کریں تاکہ اسے سمجھایا جا سکے کہ زکات میں سود میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے زنا پر تنقید کریں گے تو وہ آپ کے نکاح مطابق اعتراض کرے گا، تو آپ کو قوت برداشت ہونی چاہیے تاکہ اسے فرق سمجھایا جا سکے، اسے کیوں حرام کیا، اسے کیوں حلال کرا دیا۔ تو جو کوئی نظام رائج کرنے والا ہے پہلے اپنے قانون پر عمل کرے تاکہ قانون قابل عمل ثابت ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن میں رائج کرنا چاہتا ہے ان کے تمام مسالک کو، ان کی تمام حماقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پایا جاتا ہو، اس کے بغیر کوئی انسان قانون کو نافذ نہیں کر سکتا۔ لہذا میدان سیاست میں یعنی میدان تنظیم مملکت میں قدم رکھنے کے لیے ذاتی طور پر انسان میں یہ دو باتیں ہونی چاہیے کہ جو نظام رائج کرنا اچھا یا برا خود عمل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جن میں رائج کرنا ہے ان کی ہر غلطی کو، ان کی ہر حماقت کو برداشت کرنے کے لیے
تیار ہو. جب تک یہ دو باتیں نہیں ہوں کہ کوئی نظام سیاست دنیا میں رائج نہیں ہو سکتا. یہ پہلا مرحلہ جو آسان ہے. توجہ کریں, جو سب ترین منزل ہے وہ آئے گی. یہ پہلا مرحلہ جو آسان ہے, اپنے قانون پر عمل کر لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور لوگوں کو برداشت کر لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے. مشکل اب آتی ہے کہ جس قانون کے ذریعے آپ لوگوں کی آزادی کو پابند بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پابند بنانے کا حق کس نے دیا ہے؟ توجہ کریں, جو بھی صاحب اقتدار ہے, صاحب اقتدار کہتا تم یہ نہیں کر سکتے, تم وہ نہیں کر سکتے, اس کا جی چاہتا ہے کرے گا نہیں. اس ملک میں یہ کام نہیں ہو سکتا, ہمارے ملک میں یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ طریقہ رائج نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ جو کہیں نہیں ہو سکتا ہے, آپ بھی تو ایک آدمی ہے, کوئی جنات تو ہے, اور ہم بھی ایک آدمی ہیں. بلکہ اگر ہمارا آپ کا حساب لگایا جائے تو شاید آپ کم پڑھے لکھے نکلیں گے, ہم زیادہ پڑھے لکھے نکلیں گے. ہم سے مراد ہماری ذات نہیں ہے, نہ آپ سے مراد آپ کی ذات ہے. آپ کو کہیں گے حاکم بن اتفاق. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام کی صلاحیتوں کو جوڑا جائے اور حکام کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہزاروں عوام ہر ملک میں ایسے ہوتے جو حکام سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کہیں زیادہ صاحب صلاحیت ہوتے ہیں. یہ تو نبی کے بعد سے طریقہ کار رائج ہو گیا کہ کمال ایک طرف چلا گیا, حکومت ایک طرف چلی گئی. توجہ کریں, جو اسلام میں نہیں ہونا چاہیے تھا, دنیا داری میں جو حماقت بھی ہو جائے, اسلام میں یہ حماقت نہیں ہونی چاہیے تھی, اور آج بھی نہیں ہونی چاہیے کہ علم ایک راستے پر جا رہا ہے اور اقتدار دوسرے راستے پر جا رہا ہے. دو راستے الگ الگ ہو. آپ کی روحانیت مسلم ہے مگر حاکم ہم ہی ہیں, آپ کا کمال مسلم ہے مگر حاکم ہم ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی حکومت چل ہی رہی ہے بے کمالی کے راستے پر, حکومت چلی رہی کمزوری کے راستے پر. اور جس کا بہترین ثبوت یہ ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اور یہ چونکہ میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں, تو چیلنج کہیے کچھ بھی کہیے, آپ چاہیے تحقیق کیے. آج عالم اسلام میں, پورے عالم اسلام میں جتنے حکام حکومت کر رہے ہیں, ان کے عوام میں سینکڑوں وہ ہیں جو مذہب کو ان سے کہیں بہتر جانتے ہیں. بلکہ بعض حکام تو ایسے جو مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر عالم اسلام کے حاکم, نہ تفسیر جانتے ہیں, نہ حدیث جانتے ہیں, نہ شریعت جانتے ہیں, نہ فقہ جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے, اور ان کو اقرار بھی ہے کہ ہم نہیں جانتے. اسی لیے اخباروں کو فوٹو چھپتے ہیں, فلاں سربراہ مملکت فلاں جگہ گیا تو فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. یہ سعادت مندی نہیں ہے. یعنی اتنی صلاحیت بھی مذہبی اعتبار سے آپ میں نہیں ہے جتنی اپنے استعمال پائی جاتی ہے. مجھے جملہ یاد آ گیا, یعنی مناسب یا نامناسب, ایک صلوات پڑھے محمد. تقریباً 7-8 سال پہلے اسلامی جمہوریہ میں ایک کانفرنس ہوئی, ائمہ جماعت کانفرنس, ائمہ جماعت کانفرنس. میں بھی اس کانفرنس میں شریک تھا. اس کانفرنس کے رضا نہیں سنانا ہے, جملہ کو سنانا ہے تاکہ اس پر کو پہچانے کہ اسلام کس راستے پر چلا گیا. جب کانفرنس کے خاتمے پر جمعے کا دن آیا اور تمام ڈیلیگیٹس نمائندے وفد آئے تھے, وہ سب نماز جمعہ میں لے جائے گئے. خیر نماز جمعہ میں گئے, اس وقت اتفاق سے اس دن نماز جمعہ پڑھائی اس وقت کے صدر مملکت نے, جو آج کے ولی فقیہ. تو صدر مملکت نے نماز جمعہ پڑھائی, ظاہر سب گئے وہاں نماز پڑھنے کے بعد جو پڑھائے گا پڑھیں گے, ظاہر میں صدر مملکت بھی ہے. نماز پڑھائی, جب نماز ختم ہو گئی وہاں سے لوگ واپس آنے لگے تو اب تو ظاہر کسی لباس میں, اور اس لباس میں آدمی مشکل سے پہچان پاتا ہے کہ یہ آدمی ہندوستانی ہے کہ پاکستانی ہے کہ عراقی ہے کہ ایرانی کون ہے. اتفاق جس بس سے ہم لوگ واپس لائے جا رہے تھے اس بس میں بہت سے مسلمان اہل علم اور پیش نماز, سبھی وہاں پیش نماز سے امام جمعہ جماعت اکٹھا ہوئے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کے لوگ تھے, وہ ہندوستان کے لوگ تھے, مختلف جامع مسجدوں کے ائمہ جماعت. کوئی بیٹھے ہوئے پیچھے, ہم بھی بیٹھے ہوئے, آپ اپنے تبصرہ کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے کہا بھائی ایک بات ماننا پڑے گی, اگر ان لوگوں کو قرآن شریف سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے مگر یہ ان کے پیش نماز صاحب جو ہیں جو قرات انہوں نے کی ہے جس میں کوئی شک نہیں, کیا کہ خامنہ کی قرات واقعاً قرات ہے. وہ کہا کہ جناب انہوں نے جو قرات کی ہے وہ واقعاً اصول کے اعتبار سے, تجوید کے اعتبار سے, قرات کے قوانین کے اعتبار سے بہترین قرات ہے اور بہترین لہجہ ہے. ہم بھی سن رہے ہیں, وہ تعریف کر رہے ہیں, ان کو خوش ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی ہمارے آدمی کی تعریف کرے گا تو ہم کو خوشی ہوگی. وہ تعریف کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا کہ اور ایک بات واقعہ ہی ہے, یہ بات بھی قابل توجہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ
دیکھیے یہ صدر مملکت اور یہ آئے نماز پڑھانے کے واسطے. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ صدر مملکت کہیں نماز پڑھاتا ہو، ورنہ جہاں صدر مملکت جاتا خود ہی کسی کے پیچھے کھڑا ہو جاتا جو وہاں کے بے شمار ہوتا ہے. لیکن کمال اس ملک میں کہ یہاں کا صدر مملکت وہی امام جمعہ بھی ہے. اور جب یہاں کا صدر مملکت وہی امام جمعہ بھی ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے، واقعی عجیب و غریب بات ہے. تو اتنا انہوں نے کہا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. میں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کی زبان جانتا ہوں، اردو آپ کی زبان بھی ہے، میری زبان بھی ہے. ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں، الہام فرمائیے. میں نے کہا آپ کو غلطی ہو، غلط فہمی ہو گئی، دھوکہ ہو گیا. صدر مملکت امام جمعہ نہیں ہے. آپ کو دھوکہ ہو گیا. صدر مملکت امام جمعہ نہیں ہے، امام جمعہ ہے جو صدر مملکت ہو گیا. یہ امام جو اصلا یہ امام جمعہ ہے جن کو قوم نے صدر مملکت منتخب کر لیا، مان لیا ہے، تو یہ امام جمعہ ہے جو صدر مملکت ہو گیا. ورنہ صدر مملکت کا امام جمعہ ہو جانا کون سی بڑی بات ہے. غور کریں گے، میں نے ہمت کر کے کہا صدر مملکت کا امام جمعہ ہو جانا کون سی بڑی بات ہے. آپ کا صدر مملکت جس کے پاس آپ کے مقابلے میں جاری نہیں ہے، یعنی بالکل ہی نہیں ہے، وہ بھی اگر کھڑا ہو جائے گا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے تو آپ یقیناً اس کے پیچھے پڑیں گے اور یہ ہمت و تحریک نہیں پڑیں گے. اگر وہ پڑھانا چاہے تو آپ یقیناً پڑھیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صدر مملکت کا امام جمعہ ہو جانا کوئی کمال نہیں. اس کے بعد اقتدار جب پڑھائے گا سب پڑھنے کے تیار ہو جائیں گے. تو یہ ماننے کی ہمت تو آپ میں ہے کہ صدر مملکت امام جمعہ ہو جائے. یہ ماننے کا حوصلہ آپ میں نہیں ہے کہ امام جمعہ صدر مملکت ہو جائے. تو یاد رکھیے گا، اگر مذہب کو سمجھنا چاہتے تو یوں پہچانیے، جب صدر امام ہو جائے تو سمجھیے سیاست حکومت کے راستے پر جا رہی ہے. جب امام صدر ہو جائے تو سمجھے کہ سیاست نبوت کے راستے پر جا رہی ہے. ایک سلام بولے اصل مسئلہ یہ کہ انسان مذہب کو جانتا ہو. کتنے آدمی ہیں جو حکومت کرنا جانتے ہیں مگر مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہر ملک میں حاکم الگ ہوتا ہے، قاضی الگ ہوتا ہے. قاضی وہ جو مذہب جانتا ہے، حاکم وہ کچھ نہیں جانتا. ہاں یہ طریقہ کار ہے. باہر تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان مذہب کی پابندی کرے، اپنے قانون کی پابندی کرے، لوگوں کو برداشت کرے. یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صلاحیت اس کے پاس چاہیے کہ وہ اپنی بات کو لوگوں سے منوا سکے، یعنی لوگوں کو پابند بنا سکے اس قانون کا جو قانون پیش کرنا چاہتا ہے. ورنہ اگر اس کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی آزادی کو پابند بنا سکے تو اسے دنیا میں اپنا نظام چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اگر چلاتا بھی ہے تو اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو انصاف نہیں کہتے. اور یہ احساس اہل دنیا کے پاس بھی ہے. اور جگر ہے یہ احساس اہل دنیا کے پاس ہے کہ نظام نہیں چلے گا جب تک لوگوں کو پابند نہ بنایا جائے. اور پابند بنانے کے واسطے پابند بنانے کا حق چاہیے. اس حق کی 5 قسمیں. توجہ کریں، یہ حق کہاں سے آتا ہے؟ اس حق کی 5 قسمیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ حق انتخاب سے آتا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ حق انتصاب سے آتا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ حق وراثت سے آتا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ حق طاقت سے آتا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ حق پروردگار کی طرف سے آتا ہے. یعنی جب تک اسے حق نہ مل جائے کہ وہ لوگوں کو پابند بنائے اس وقت تک اسے پابند بنانے کا اختیار نہیں ہے. اور جب تک پابند نہیں بنائے گا نظام نہیں چلے گا. مگر یہ حق آئے کہاں سے؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو دنیا کی سیاست میں ہمیشہ زیر بحث رہا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ بغیر حق کے کسی آدمی کو پابند بنانے کا اختیار نہیں ہے. لہذا ہر آدمی سوچا یہ حق آئے گا کہاں سے؟ تو حق کے 5 راستے ہیں. پہلا راستہ وراثت. بادشاہ کا بیٹا، پرانی بات ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، یعنی جیسے بابا جان کو حق تھا کہ جس پر جو پابندی چاہے عائد کر دیں، کیونکہ اتفاق سے انہی کے گھر میں پیدا ہو گئے. لہذا ان کے بعد وہ سارے حقوق آ گئے جو ان کے پاس ہیں. اور یہ نہ پوچھئے گا ان کے پاس کہاں سے آئے تھے. کسی بادشاہ زادے نے اپنی حکومت ثابت کرنے کے واسطے یہ مسئلہ تو کبھی اٹھنے ہی نہیں دیا
کہ آپ کو اگر وراثت میں یہ حق مل گیا ہے کہ آپ ساری قوم پر حکومت کریں اور سب کی آزادیوں کو پابند بنا دیں، تو جن کی وراثت میں آپ کو ملا ان کو کہاں سے ملا؟ اور اگر ان کو ان کے باپ سے ملا تھا تو ان کو کہاں سے ملا تھا؟ اگر ان کو ان کے باپ سے ملا تھا تو ان کو کہاں سے ملا تھا؟ ایک جگہ کوئی آئے گی جہاں بادشاہ نہیں تھا، ایک جگہ ایسی یقیناً آئے گی جہاں وہ آدمی بادشاہ نہیں تھا، اس لیے کہ الہی نظام میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ ایک حق ہے جو آتا ہے وراثت سے کہ چونکہ فلاں کی نسل میں ہے لہذا بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، امیر کا بیٹا امیر، شیخ کا بیٹا چلو سلطان کا بیٹا سلطان۔ جو دنیا میں مختلف ملکوں میں چل رہا ہے یا چل رہا تھا، اب تو نہیں چل رہا ہے، اگر کہیں چل رہا ہے تو انشاءاللہ چلنے والا نہیں ہے۔ بہت دنوں لوگ بیوقوف بن چکے، اب کہاں تک بنے گی؟ اب اس طرح یہ ہمارا چلنے والی نہیں ہے۔ پر ایک حق تھا جو وراثت سے آتا ہے، ایک حق۔ دوسرا جو انتخاب سے آتا ہے، دوسرا حق اقتدار کا انتخاب سے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جن پر حکومت کرنا اگر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ہم کو پابند بنائیں، جب آپ پابند بنا دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ واقعی یہ کہ انصاف کی بات ہے، اگر آپ خود تیار ہو جائیں پابند بننے کے واسطے اور ہم کو آپ اختیار دے دیں پابند بنانے کے واسطے تو ہم کو اختیار مل جائے گا۔ اس لیے کہ ہم آپ کو پابند نہیں بنا رہے ہیں، آپ خود اپنے کو پابند بنا رہے ہیں انڈائریکٹ میرے ذریعے سے۔ جیسے آپ نے مجھ سے کہا جناب آپ مجلس پڑھتے ہیں، میں کتنی دیر کے لیے آپ کو اختیار ہے، تو جو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو اختیار ہے جب تک میں پڑھتا رہوں گا میں کسی صاحب کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ ارے ساری جناب تو بہت طویل ہوئی جا رہی ہے۔ میں کہا پہلے آپ نے کیوں کہا تھا جب تک جی چاہے؟ پہلے آپ نے کہہ دیا 20 منٹ، میں 20 منٹ بہت رہا تھا مثلا، آپ کہتے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے جو آپ نے کہا جب تک جی چاہے، تو آپ نے جو اختیار ہم کو دے دیا ہے۔ تو مجلس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی پڑھتا ہے سننے والوں کا چاہیے کہ وہ سنتے رہے۔ تو یہ اختیار ہمارا نہیں تھا، یہ اختیار آپ نے ہم کو دے دیا، جو دے دیا ہے تو برداشت کیجیے، جب تک ہم پڑھتے رہے بیٹھے سنتے رہیے، ہم تو جانے بھی نہ دیں گے اٹھنے بھی نہ دیں گے، یہ اور 12 دیر تک پڑھیں گے بھی نہیں، آپ بالکل مطمئن نہیں۔ تو یہ حق ہوتا ہے۔ حق کے انتخاب کے معنی کیا ہے کہ آدمی نے خود اس آدمی کا انتخاب کیا۔ انتخاب کرنے کے معنی ہے کہ اس کو صاحب اختیار بنا دیا۔ اب آپ کو اختیار ہے، اگر آپ ہم پر پابندی عائد کریں گے تو ہم آپ کی پابندی کو مان لیں گے۔ یہ بھی ایک راستہ ہے جو دنیا میں تقریباً اکثر ملکوں میں آج بھی رائج ہے کہ انتخاب کے ذریعے انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس کی پابند آزادی کو چاہے پابند بنا دے۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، جیسے وہاں میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ وراثت کا سلسلہ چلا کہاں سے، وہ اختیار کہاں سے آیا تھا۔ ویسے ایک مسئلہ یہاں بھی ہے کہ ساری دنیا نے کہا اگر 51% آدمی رائے دے دیں تو آدمی کو حق مل جاتا ہے، یعنی وہ حاکم ہو جاتا ہے۔ اور آگے بڑھا دیے چلیے 60%، 70، 80، 90، 99، ایک آدمی کو 99% عوام نے اختیار دے دیا کہ آپ کو ہم نے حاکم بنا دیا، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، جتنا آپ ہم کو پابند کریں گے ہم پابند ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے مخالفت میں ووٹ دیا، 99 آدمیوں نے موافقت میں ووٹ دیا، ایک آدمی نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ تو 99 کے بارے میں تو جو چاہے یہ کہے، وہ نے اس لیے ماننا ہے کہ انہوں نے خود حق دیا ہے، لیکن ایک جو باقی رہ گیا جسے مخالفت میں ووٹ دیا ہے، اس ایک پر حکومت کرنے کا حق انہیں کہاں سے ملا؟ لیکن عقلی اعتبار سوچیے یہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہونے دیجیے۔ عقلی اعتبار سے کسی بھی قانون والے سے آپ یہ دریافت کریں کہ ہم پر آپ کو کون سا حق ملا ہے، اس لیے کہ ان سب نے تو حق دے دیا آپ کو، تو حق دینے ہی سے اگر آپ کو ملا ہے تو جسے دے دیا ہے اب اس کو مان ڈالے، آپ کو اختیار ہے، لیکن ہم نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا، ہم سے بولنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ آپ جا کے میجارٹی ہمارے ساتھ ہے، میجارٹی ہوا کرے، اب میجارٹی نے آپ کو کوئی پیدائشی طور پر صاحب اختیار تو نہیں بنایا، میجارٹی تو اپنا اختیار آپ کو دیا ہے، انہیں کیا حق ہے ہمارا اختیار ان کو دینے کو؟ اور اگر ان کو یہ حق ہے کہ ہمارا اختیار آپ کے حوالے کر دیں تو ہم کو بھی حق ہے کہ ہم سب کا اختیار واپس لے لیں، کہ 99 آدمیوں نے آپ کو حق دیا تھا ہم واپس لیتے ہیں، آپ کو کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں۔ یہ مسئلہ انتخاب کا ہے۔ تیسرا مسئلہ وہ طاقت کا، کہ جس کے پاس طاقت آ جائے وہ اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، یعنی اب وہ نظام دنیا کو چلا سکتا ہے، جو فوجی حکومتوں میں ہوتا ہے۔ فوجی انقلاب میں کیا ہوتا ہے؟ طاقت کے زور پر آدمی کرسی پر بیٹھ گیا، اب جو کہے گا وہ ہو جائے گا، چاہے وراثت میں کچھ نہ ہو۔ ایک آدمی نے ووٹ دیا ہے، انشاءاللہ کبھی دیں گے،
مگر جب تک ان کے ہاتھ میں فوجی طاقت ہے اس وقت باہر آ لیے بیٹھا رہے گا. یہ بھی دنیا کا ایک طریقہ ہے. تو کہیں وراثتوں کا نظام چل رہا ہے, کہیں انتخاب کا اقتدار چل رہا ہے, کہیں طاقت کی حکومت چل رہی ہے. اور چوتھی قسم ہے انتصاب, یعنی جس کو لوگوں نے بنا دیا اس نے اپنی جگہ پر دوسرے کو لا کے بٹھا دیا. بھائی ہم کو تو آپ اختیار دے ہی چکے ہیں, اب آپ تو ہو گئے سب عاجز, سب بیکار. اب اختیار ہمارے ہاتھ میں, ہم آج جی چاہے تو خود بیٹھیں گے, جی چاہے چلتے چلاتے کسی دوسرے کو بٹھا کے جائیں گے تو ہمارے اختیار میں. اب آپ لوگوں کو بولنے کا حق نہیں ہے. اب کون ان سے کہنے جائے حضور یہ اختیار ہم نے صرف آپ کو دیا تھا, کسی وجہ سے کسی مسئلہ سے آپ کو حق دیا تھا. یہ اختیار ہم نے کب دیا تھا کہ جب تک چاہیے گا بیٹھیے گا, اور جب چاہیے کسی کو بٹھا بھی دیجیے گا. یہ کس نے ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا. وہی تاریخ ڈھونڈ کے لاؤ. اگر اختیار انتخاب سے ملا ہے, اگر اختیار ووٹ سے ملا ہے, اگر اختیار اتفاق سے ملا ہے, اگر اختیار اجماع سے ملا ہے, تو ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے حکومت کرنے کا. آپ کو حاکم بنانے کا اختیار ہم نے نہیں دیا ہے. ہمارا کوئی ووٹ ایسا آپ کو نہیں ملا. لیکن باہر یہ طریقہ دنیا میں رائج ہے. تو دنیا میں جو طریقے رائج ہیں وہ 4 طریقے ہیں. متوجہ ہیں تاکہ میں بات تمام کروں. دنیا میں 4 طریقے ہیں. کچھ لوگ دنیا کے امور میں دخل اندازی کے لیے, دنیا کی آزادی کو پابند کرنے کے لیے اپنا اختیار وراثت سے لیتے ہیں. کچھ لوگ اپنا اختیار طاقت سے لیتے ہیں. کچھ لوگ اپنا اختیار عوامی رائے سے لیتے ہیں. کچھ لوگ اپنا اختیار اپنے پیشوں کے معین کرنے سے لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں 5واں راستہ بھی ہے. نہ کسی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے, نہ کسی سے اقتدار کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے بٹھانے اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ کسی وراثت کا کوئی مسئلہ ہے. جس کی کائنات ہے, جس کی یہ دنیا ہے, جس کو واقعاً پابند بنانے کا حق ہے, جس نے آزاد پیدا کیا ہے اور اسے پابند بنا دینے کا اختیار ہے, جو صاحب اختیار ہے, وہ جس کو صاحب اختیار بنا دے وہ صاحب اختیار ہے. جس کو ہمارے یہاں مذہبی اصطلاح میں خلافت الہیہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. مذہبی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے خلافت الہیہ, یعنی پروردگار اپنی جگہ پر جس کو بھی بٹھا دے گا, جگہ تو مراد اپنی نمائندگی میں جس کو بٹھا دے گا, چونکہ وہ مالک کائنات ہے, وہ صاحب اختیار ہے. دنیا اس نے بنائی ہے, سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں, سب اسی کی روٹی کھا رہے ہیں. وہ صاحب اختیار تھا, وہ جس کو چاہے گا اپنی جگہ پر معین کر دے گا. جو یہ کہے گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا, جو یہ کہے گا اس کے اشاروں پر تمہیں چلنا پڑے گا. جو میرا پیغمبر دے دے اسے لے لو, جہاں روک دے وہاں رک جاؤ. یہ 5واں راستہ ہے. تو ظاہر صاحب اختیار کو صاحب اختیار ہونا پڑے گا. اب صاحب اختیار کہاں سے صاحب اختیار ہوگا؟ کوئی کہتا وراثت سے ہوگا, کوئی کہتا طاقت سے ہوگا, کوئی کہتا پبلک کے ووٹ سے ہوگا, کوئی کہتا ہے جس کو ووٹ مل گیا اس کی جگہ بٹھا دینے سے ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے اللہ کا ملک ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ جس کو اختیار دے گا اسے یہ اختیار ملے گا. اگر خدا اختیار نہ دے تو نہ کسی نسل کو یہ اختیار ہے, نہ کسی فوج کو یہ اختیار ہے, نہ کسی قوم کو یہ اختیار ہے, نہ کسی انسان کو یہ اختیار ہے. اس لیے کہ نہ کسی نسل کی یہ دنیا ہے. میں جلدی بات تمام کروں. نہ کسی نسل کی یہ دنیا ہے, نہ کسی فوج کی یہ دنیا ہے, نہ کسی کے باپ کی دنیا ہے, نہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے. دنیا بنائی ہوئی پروردگار کی ہے. پروردگار جس کو بٹھا دے گا اسی کو بیٹھنے کا حق ہے. جیسے خدا کو پابند بنانے کا اختیار تھا, جسے خدا صاحب اختیار بنائے گا وہ صاحب اختیار بنے گا. بس آج بات کو یہیں پر تمام کرنا چاہتا ہوں. اس آخری جملے کو یاد رکھیے گا. 4 طریقے وہ ہیں جو سیاست دنیا کی بنیاد ہے. تو جو ہمارے 4 طریقے وہ ہیں جو سیاست دنیا کی بنیاد ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو سیاست دین کی بنیاد ہے. سیاست دنیا یا وراثت کے طور پر چلتی ہے, یا طاقت کے طور پر چلتی ہے, یا انتخاب کے طور پر چلتی ہے, یا انتصاب کے طور پر چلتی ہے. مگر سیاست مذہب, سیاست دین خدائی خلافت کے طور پر چلتی ہے. جس کو صاحب اختیار ہے وہ صاحب اختیار بنائے گا. تو 4 راستے وہ ہیں جو اہل دنیا نے اختیار کیے. ایک راستہ وہ ہے جو اہل دین نے اختیار کیا. اب مجبوری ہے کہ اہل دین اپنے راستے کو بھول گئے. توجہ کریں, آدم کو اگر اختیار ملا تھا تو خدا کا دیا ہوا تھا. نوح کو اگر اختیار ملا تھا تو نہ کسی پنچایت سے, نہ کسی شورا سے, نہ کسی اجتماع سے, نہ کسی فوج سے, نہ
کسی خاندان سے، خدا کا دیا ہوا اختیار تھا۔ ابراہیم کو اگر یہ اختیار ملا نظام دنیا چلانے کا تو خدا کا دیا ہوا اختیار ہے۔ موسیٰ کو اگر یہ اختیار ملا تو خدا کا دیا ہوا اختیار ہے۔ عیسیٰ کو اگر یہ اختیار ملا تو خدا کا دیا ہوا اختیار ہے۔ حیرت کی بات ہے جس امت کے سامنے 1,24,000 تجربات ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، 1,24,000 تجربات جس قوم کے سامنے کہ جو بھی صاحب اختیار بنا ہے وہ خدا کے بنانے سے بنا ہے۔ وراثتوں کے تجربات تو 2 پشتوں کے ہیں، فلاں ابن فلاں کا بیٹا فلاں ابن فلاں، اس کے آگے تو نہیں ہے۔ تو اگر 2 پشتوں میں وراثت چل گئی تو بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہے۔ نہیں توجہ کیا ہمارے کا؟ اگر 2 پشتوں میں کہیں حکومت شاہی چل گئی تو کیا بادشاہ کا بیٹا بادشاہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ 4 پشت سے یہی کام ہو رہا ہے، 10 پشتوں میں یہی کام ہو رہا ہے۔ تو آخری تجربہ 2,500 سال سے آگے نہیں چلتا، نہیں ہے۔ توجہ کریں، تو اگر 2,500 سال کا تجربہ کسی قوم کے سامنے آ گیا تو ہم نے کہا چلا اتنے دنوں سے بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو رہا تو بادشاہ کے بیٹے کو بادشاہ ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا داری کے 2,500 سال قیمتی ہو گئے اور دین کا آدم سے لے کے خاتم تک کا 2,500 سال نہیں بلکہ 1,24,000 بار کا تجربہ۔ وہ کارآمد نوزہ کا ایک دن میں انسان 1.25 لاکھ تجربے بھول گیا۔ ایک دن میں انسان اتنی بڑی اپنی تاریخ کو نظر انداز کر کے بیٹھ گیا۔ مذہب نے اسی لیے کہا تھا کہ سیاست کی بنیاد دین، سیاست کی بنیاد خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ خدا جس کو اختیار دے گا اسے پابند بنانے کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں پابند بنائے۔ کوئی جبر کر سکتا ہے ہر آدمی کے اختیار میں، ظلم کر سکتا ہے ہر آدمی کے اختیار میں، مگر صاحب حق ہو کر کسی کو پابند بنائے یہ اسی وقت ہوگا جب صاحب حق وہ بنائے جو خود صاحب حق ہے۔ توجہ کریں، جب صاحب حق وہ بنائے جو خود صاحب حق ہے۔ اگر یہاں تک آپ کے ذہن میرے ساتھ چلے تو پھر وہ آیت پڑھیے جو میں 4 دن سے بول رہا ہوں، انما ولیکم اللہ، تمہارا حاکم خدا ہے، اس لیے یہ اس کا اپنا حق ہے۔ یہ اسے نہ وراثت میں ملا ہے، نہ ووٹنگ سے ملا ہے، نہ طاقت سے ملا ہے، یہ اس کا اپنا حق ہے کہ وہ تمہارا حاکم ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ جب وہ صاحب حق ہے تو جسے وہ صاحب حق بنائے گا وہ بنے گا، اس لیے کہ رسول ہوں، دوسرا حاکم اسی کا رسول ہے کہ صاحب حق نے اسے صاحب حق بنایا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو صاحب ایمان ہے وہ حاکم ہوگا، اس لیے کہ صاحب ایمان ہے تو اس کو اسی نے حاکم بنایا ہے جس پر اس کا ایمان ہے۔ تو اگر صاحب حق کی طرف سے کسی کو اختیار دیا جائے گا تو وہ با انصاف صاحب اختیار ہوگا، اور کہیں سے بھی انسان اختیار لے جائے گا وہ اختیار بے بنیاد ہوگا۔ لہذا اگر سیاست کی بنیاد دین و مذہب پر ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ نظام دنیا ان اصولوں کے تحت چل رہا ہے جن اصولوں کے تحت چلنا چاہیے۔ نظام دنیا ان بنیادوں پر قائم ہے جن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر یہ اختیار آیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ تنظیم دنیا اس راستے سے ہٹ گئی جس راستے پر تنظیم دنیا کو چلنا چاہیے تھا۔ تو میں بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک آخری جملہ کہہ دوں گا کہ جو کچھ ہے وہ آئندہ گزارش کروں گا تو یاد رکھیے گا، عقلی اعتبار سے، فقط مذہب نہیں، عقلی اعتبار سے نہ وراثت کوئی بنیاد ہے کہ جاہل پیدا ہونے والا صاحبان علم کا حاکم ہو جائے، کہ بھلے بڑے سے بڑے باپ کا بیٹا ہو بالآخر پیدا تو جاہل ہی ہوگا۔ غور کریں، کتنے بڑے سے بڑے باپ کا بیٹا دنیا میں جب پیدا ہوگا تو جاہل ہوگا۔ آپ کو ہم نے حاکم مان لیا تھا، چلیے مان لیا، یہ صاحب ہے اب پیدا ہوئے، مبارکباد، مبارک، ایک ولی عہد مملکت پیدا ہوا، وہ حد بھی ہوتی کسی بات کی۔ جاہل مطلب جو اپنا نام تک نہیں جانتا، جو اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، وہ حاکم ہو گیا ساری قوم کا۔ کیوں؟ اس لیے وراثتاً سلطنت منتقل ہو گئی ہے۔ ارے تمہاری بات مان لی گئی تھی، چلو کچھ صاحب جماعت تھے، مگر یہ کہاں سے؟ عقلی اعتبار سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے، جبری اعتبار سے تو ہر بات قابل قبول ہے، لیکن عقلی اعتبار سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور انتخابی راستے سے بھی اگر دنیا میں کوئی انسان بھی حاکم بنتا ہے تو جتنوں نے اسے حق دیا ہے ان کا حاکم بن سکتا ہے، دوسرے ایک انسان کو بھی اسے حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے حکام ہیں، چاہے وہ طاقت سے اقتدار لائیں، چاہے وہ انتخاب سے لائیں،
چاہے وہ انتصاب سے لائیں چاہے وراثت سے لائیں، مذہب میں ان میں کسی ایک کی گنجائش نہیں ہے. توجہ کریں، کسی ایک کی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہب جو اپنے حاکم کو ولی فقیہ کہتا ہے، اس جملے کے معنی پر جائیے، مذہب جو اپنے حاکم کو ولی فقیہ کہتا ہے. اصل میں یہ تعبیر ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے، اسے آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے. ولی فقیہ نہیں، فقیہ ہے ولی. توجہ کریں، وہ تو ہماری تعبیر ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، مگر وہ بات جو بچے سمجھ سکتے ہیں. اصل مسئلہ ولی فقیہ نہیں ہے، اصل مسئلہ فقیہ ہے ولی. یعنی یہ صاحب فقہ پہلے ہے اور یہ ولی بنا ہے اسی فقہ کی بنیاد پر. جو ہمارے اسی فقہ کی بنیاد پر، اسی علم کی بنیاد پر. یعنی چونکہ علم الہی اور علم پیغمبر، علم امام کی نمائندگی کر رہا ہے، جو سلسلہ ادھر سے چلا تھا ولایت کا، جو سلسلہ ادھر سے چلا حکومت کا، وہ یہاں تک آیا ہے. فرق یہ ہے کہ اگر واقعاً ولی ہوگا، توجہ کریں، اگر واقعاً ولی ہوگا تو مستقل حاکم ہوگا. کاش وقت ہوتا تو میں اس کی وضاحت کرتا. اگر واقعاً خدا کا بنایا ہوا ولی ہے تو مستقل حاکم ہوگا، لیکن اگر واقعاً خدا کا بنایا ہوا ولی نہیں ہے تو اس ولی کے زیر نگرانی حکومت کرے گا. اسی لیے امام وقت اور ہوتا ہے اور ولی فقیہ اور ہوتا ہے. امام وقت وہ ولی ہے جو خود خالق کائنات کا حاکم ہے. ولی فقیہ وہ ہے جو امام کی نگرانی میں کام کر رہا ہے، امام کی جگہ پر کام نہیں کر رہا ہے. اگر جگہ پر ہوتا تو امامت ختم ہو چکی ہوتی. ابھی سلسلہ امامت باقی ہے، یہ کام نیابت میں ہو رہا ہے. جب تک وہ سامنے نہیں ہے یہ کام کر رہے ہیں، سامنے آئیں گے دفتر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے. ایک صحابہ اور محمد ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں اگر کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی حل ہو جائے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے عالم کو، مجتہد کو، عالم کو، مرجع تقلید کو نائب امام کیوں کہتے ہیں؟ سنا ہوگا آپ نائب امام کیوں کہتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ معصوم کا نائب ہے یا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہمارا بدلا نہیں ہے، گھبرائیے نہیں. ہمارا عقیدہ جناب آدم کے دور سے آج تک یہ ہے کہ معصوم کا نائب معصوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد آپ پوچھئے کہ پھر عالم کو، مجتہد کو، مرجع تقلید کو نائب امام کیوں کہا جاتا ہے. سوال آپ کا صحیح ہے، ہونا چاہیے، آدمی کو بات سمجھنا چاہیے. مگر ہمارے اس عقیدے میں اور ہمارے اس لفظ میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے ہم نے کیا کہا کہ معصوم کا نائب معصوم ہوگا، یعنی جو آدم کی جگہ پر آئے گا. جلدی آپ متوجہ ہو جائیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. جو آدم کی جگہ پر آئے گا، اگر آدم معصوم ہے تو اسے بھی معصوم ہونا چاہیے. جو نوح کی جگہ پر آئے گا، اگر وہ معصوم ہے تو اسے بھی معصوم ہونا چاہیے. جو ابراہیم کی جگہ پر آئے گا وہ معصوم ہے، اسے معصوم ہونا چاہیے. جو موسیٰ کی جگہ پر آئے گا اسے معصوم ہونا چاہیے. جو عیسیٰ کی جگہ پر آئے گا اسے معصوم ہونا چاہیے. جو پیغمبر کی جگہ پر آئے گا اسے معصوم ہونا چاہیے. جو علی کی جگہ پر آئے گا اسے معصوم ہونا چاہیے. جو حسن کی جگہ پر آئے گا اسے معصوم ہونا چاہیے. جو حسین کی جگہ آئے گا اسے ہونا چاہیے. جو سجاد کی جگہ آئے گا اسے ہونا چاہیے. جو باقر کی جگہ اسے ہونا چاہیے. جو صادق کی جگہ اسے ہونا چاہیے. جو کاظم کی جگہ اسے ہونا چاہیے. جو رضا کی جگہ اسے ہونا چاہیے. جو تقی کی جگہ اسے ہونا چاہیے. جو نقی کی جگہ اسے ہونا چاہیے. جو عسکری کی جگہ اسے معصوم ہونا چاہیے. مگر مجتہد کوئی بارہویں امام کی جگہ نہیں آیا. نہیں سنا نہیں عزیزوں، میری بات کی قدر نہیں کیا. میں نے کیا کہا، کوئی مجتہد، کوئی عالم بارہویں امام کی جگہ نہیں آیا. جگہ خالی کہاں ہوئی کی جگہ پر آئے گا. نبی کی جگہ پر علی آئے، اس لیے کہ نبی چلے گئے، جگہ خالی ہو گئی. اب علی آئے تو معصوم کی جگہ پر معصوم کو آنا چاہیے. جب علی جگہ خالی کریں گے جو آئے گا معصوم ہونا چاہیے. جب امام حسن جگہ خالی کریں گے جو ہوگا اسے معصوم ہونا چاہیے. مگر کیا بارہویں امام کی جگہ خالی ہو گئی؟ اگر خالی ہو جاتی نعوذ باللہ تو سوائے معصوم کے کسی کو وہاں آنے کا حق نہیں تھا. اب نیابت کا فرق پہچانا، جو معصوم کی جگہ پر آتا ہے اسے معصوم ہونا چاہیے. جو معصوم کی نگرانی میں کام کر رہا ہے اس کے معصوم ہونے کی شرط نہیں ہے. اور راز واضح ہے، جب اس کی جگہ پر آئے گا اگر یہ غلطی کر جائے گا تو ٹھیک کون کرے گا؟ جو اس کی نگرانی میں کام کر رہا، غلطی یہ کرے گی، اصلاح کرنے والا موجود ہے.
جائے تو اصلاح کرنے والا وہ موجود ہے، پریشانی کس بات کی؟ یہ نیابت وہ نیابت نہیں ہے کہ ایک جگہ پر دوسرا آیا، وہ جگہ نہ خالی ہوئی ہے اور نہ خالی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جگہ خالی ہو جائے تو کائنات ہی خالی ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت پروردگار نہ رہ جائے تو زمین ہے زمین کو لے کے دھس جائے گی۔ یہ کائنات رہ نہیں سکتی ہے، کائنات اگر باقی ہے، اگر کائنات زندہ ہے تو حجت پروردگار کے طفیل میں زندہ ہے کہ جب تک وہ قائم ہے یہ کائنات بھی قائم رہے گی، وہ نہ رہ جائے تو کچھ نہ رہ جائے گا۔ اس لیے کہ امامت کے بعد سوائے قیامت کیا ہے؟ کیا اتنی گنتی تو بچوں کو بھی یاد ہے، اول توحید، دوسرے حج، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، اور اس کے بعد یہ تو سب کو معلوم ہے کہ امامت کے بعد سوائے قیامت کے کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کا بعد آ جائے، اگر اس کا بعد آ جائے تو پھر قیامت ہی قیامت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم جو صاحب اختیار ہے، وہ جسے صاحب اختیار بنائے گا نظم دنیا چلانے کے اختیار اسی کو ہے۔ اب یہاں تک آنے کے بعد میرے عنوان کو پہچان لیے تاکہ آئندہ تفصیلات آسان ہو جائیں۔ جب ہم نے یہ طے کر دیا کہ وہ 4 طریقے جو اہل دنیا نے بنائے ہیں وہ نہ بنیاد عقل پر پورے اترتے ہیں نہ بنیاد مذہب پر پورے اترتے ہیں۔ بنیاد عقل اور بنیاد مذہب یہی ہے کہ جس کی کائنات ہے وہ بنائے، تو صاحب اختیار کیسے بنا؟ اس لیے اس نے بنایا ہے۔ صاحب اختیار کیوں بنا؟ اس لیے کہ مالک نے بنایا، اور مالک صاحب اختیار اسی کو بنائے گا جو مالک کو مالک سمجھ کے اس کی بندگی کرتا رہے۔ بس میں اپنی منزل بھٹک کے آ گیا۔ مالک اسی وقت کسی کو بنائے گا جب وہ مالک کو مالک سمجھ کے اس کی بندگی کرتا رہے، یعنی جب بندگی ہوگی تو وہ صاحب اختیار بنائے گا۔ اب آپ نے پہچانا کہ ساری سیاست مذہب کی بنیاد عبادت پروردگار ہے۔ جو جتنا عبادت میں آگے بڑھ جائے گا اس کا اقتدار اتنا ہی وسیع تر ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے مذہب کا قانون، یہ ہے اسلام کا نظام سیاست جس کی بنیاد عبادت بندگی پروردگار، اس لیے کہ اختیار ادھر سے آتا ہے، اور ظاہر کوئی بھی صاحب اختیار کسی باغی کو اختیار نہیں دیتا، اطاعت گزار کو اختیار ملتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے اس کے پہلے بھی جن لوگوں کو امام بنایا تھا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، انہیں اسی لیے بنایا تھا کہ کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار بنتے تھے، ہمارے اطاعتیار بندے تھے۔ اگر عبادت گزار نہ ہوتے تو انہیں بھی امامت کا شرف نہ دیا جاتا، انہیں بھی اختیار نہ دیا جاتا۔ یہ اختیار اسی لیے دیا گیا تھا کہ کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یہ مذہبی سیاست کی بنیاد ہے جس کو عبادت الہی کہا جاتا ہے، اور چونکہ مذہب نے اپنی سیاست کی بنیاد عبادت پر رکھی ہے لہذا اپنے سارے سیاسی مسائل کو اسی عبادت کے طفیل میں اور اسی عبادت کے ذریعے مذہب نے حل کر لیا۔ دنیا جن مسائل میں آج تک الجھی ہوئی ہے، مذہب نے ان مسائل کو اپنی عبادت کے ذریعے اور اپنے قانون عبادت کے ذریعے اتنی آسانی سے حل کیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے کوئی اندازہ بھی نہ کر سکا کہ یہ قوانین کیوں بنے تھے، اور مذہب نے اپنا کام مکمل کر لیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پروردگار عالم جسے صاحب اختیار بنائے، امر و نہی کا اختیار اس کے پاس ہے، آزادی کو پابند بنانے کا اختیار اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار قانون عقل و مذہب کے مطابق قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ جب سلطنت وراثت میں چلے گی تو ایک دن یزید جیسا حاکم پیدا ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اگر استخلاف الہی نہ ہو، اگر پروردگار عالم کی طرف سے اختیار نہ دیا جائے، اگر خدائی نظام کو معطل کر دیا جائے تو قانون وراثت ایک دن یزید جیسا حاکم پیدا کرے گا۔ اگر انتخاب دنیا ہی سے صاحب اختیار بنیں گے تو دنیا والے ایک دن یزید جیسے انسان کو منتخب کریں گے۔ اگر سابق پیشرو کو اپنی جگہ پر بٹھانے کا حق دے دیا جائے گا تو ایک دن معاویہ جیسا انسان یزید جیسے انسان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا جائے گا۔ اگر طاقت کو بنیاد بنا دیا جائے گا تو جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا عالم اسلام ہوگا وہ جس کو چاہے گا صاحب اقتدار بنا دے گا۔ یہ دنیا کے 4 بہکے ہوئے نظام تھے جنہوں نے یزید پیدا کیا۔ متوجہ ہیں آپ نے؟ یہ دنیا کے 4 گمراہ طریقے تھے جن طریقوں کا آخری حشر دیکھا
کہ اب یزید دنیا کے سامنے جو خلیفۃ المسلمین بن کے آیا تو اسے یہ کہنے کا حق ہے اگر تم نے وراثت کو بنیاد حق مانا ہے تو میں وراثتاً بھی بادشاہ کا بیٹا ہوں، اگر تم نے انتخاب کو کوئی ذریعہ مانا ہے تو یہ ساری قوم میری بیعت کیے ہوئے، اگر تم نے تعین و تقرر کو کوئی ذریعہ مانا ہے تو میرا باپ کس کو بنا کے گیا ہے، اگر تم نے طاقت کو ذریعہ مانا ہے تو مجھ سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے، 12.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ جب دنیا ان راہوں پر چلی جاتی ہے، جب مذہب ان راہوں پر چلا جاتا ہے، جب مسلمان ان راستوں پر چلے جاتے ہیں تو یزید جیسے انسان کو بھی خلیفۃ المسلمین بننے کا حق مل جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے آواز، جب امت ان غلط راہوں پر چلی تو امت نے یزید جیسا خلیفۃ المسلمین جنم دیا۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کو دنیا کے سامنے پیش کروں، چاہے اس قانون کے پیش کرنے کی جو قیمت مجھے دینا پڑے، مگر میں دنیا پر واضح کر دوں نہ ایسی وراثت کوئی بنیاد ہے، نہ ایسا انتخاب کوئی بنیاد ہے، نہ ایسا انتخاب کوئی بنیاد ہے۔ جتنا میں یزید کے فسق و فجور کو، یزید کے عیب کو واضح کرتا جاؤں گا، دنیا کو اپنے ہر نظام مملکت کے عیب کا اندازہ ہوتا جائے۔ اسی لیے یہ کام مدینے میں نہ ہو سکے گا، یہ کام مکے میں نہیں ہو سکے گا، اس کام کے لیے کوئی میدان تلاش کرنا ہوگا، یہ کام آسانی سے نہ ہو سکے گا، اس کام کے لیے بڑی قربانی دینا ہوگی۔ ایک انسان کی قربانی ہو یا 70 انسانوں کی قربانی ہو یا 72 انسانوں کی قربانی ہو، جتنی قربانی دینا پڑے، میں قربانی دے کے دنیا پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جتنے اصول مملکت ہیں، تمہارے جتنے اصول سیاست ہیں، ان سب کا نتیجہ یزید ہے، اور یزید کو پہچان دو۔ اسی لیے پہلی مرتبہ جب فرزند رسول کو دربار ولید میں بلایا گیا اور ولید نے کہا حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے، یزید اس کی جگہ پر خلیفہ ہو گیا ہے، یزید کا حکم آیا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، آپ بیعت کریں، آپ بیعت کریں۔ فرزند رسول نے کہا ایک بات تو پہچان لے، میں کون ہوں، یزید کون ہے، میرے کمال کو تو نہیں جانتا، میرے شرف کو تو نہیں جانتا، نبی کو نہیں پہچانتا، کہ علی کو نہیں جانتا، کہ زہرا کو نہیں جانتا، کہ مجھے نہیں جانتا، مجھے پہچانتا ہے، یزید کو تو نہیں جانتا، یزید شارب الخمر، یزید لاعب القمار، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، دین خدا کا مذاق اڑانے والا، وہ مثلی لا یبایع مثلا، اور مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ یزید کا کیریکٹر، یزید کا کردار پورے دربار والوں پر واضح کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع ملے کہ جن راہوں پر تم نے خلافت کو چلایا تھا اس کا انجام یزید کی شکل میں آیا۔ جب یہ راستے چلیں گے تو ایک دن یزید پیدا ہوگا۔ آج دنیا رو رہی ہے، فلاں حاکم بڑا نالائق ہے، آج سارے مسلمان ہو رہے ہیں، فلاں بڑا جلاد ہے، فلاں بڑا بے ایمان ہے، فلاں بڑا نالائق ہے۔ یہ نالائق آیا کہاں سے؟ یہ نالائق آیا کہاں سے؟ طاقت کے زور پر آیا جو تمہارے بنیادی خلافت ہے، یہ انتخاب کے زور پر آیا جو تمہارے بنیادی حکومت ہے۔ اگر تم نے الہی بنیادوں کو تسلیم کر لیا ہوتا تو کوئی جلاد، کوئی بے ایمان کبھی تخت اقتدار تک جانے کی ہمت نہ کرتا، مگر کل تم نے یزید کی شکل میں دیکھا تھا، آج دوسری شکلوں میں دیکھو۔ اب فریاد کا ہے کہ اب رونا کس بات کا ہے؟ اپنے اپنے تخت پر وقت آیا ہے تو سب فریاد کر رہے ہیں۔ بنیاد پہچانو کہ یہ بات پیدا کیوں ہوئی ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ علی نے کسی کو ستایا ہو، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ حسن مجتبی نے کسی کو ستایا ہو، اپنا تخت چھوڑنا گوارا کر دیا مگر دوسرے کا تخت لینا گوارا نہیں کیا۔ کبھی دیکھا ہے کہ فرزند رسول امام حسین نے کسی کو ظلم کیا ہو، کسی امام کو کسی کو ظلم کرتے دیکھا ہے، کسی الہی نمائندے کو کسی کو ظلم کرتے دیکھا ہے، اور تم نے جس طریقے سے کوئی نمائندہ بنایا اس کے ظلم کی داستان تاریخ میں موجود ہے۔ امام حسین اسی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے تھے، چاہے اس راہ میں کتنی ہی قربانیاں دینا پڑے، مگر الہی نظام بھی سامنے آ جائے اور دنیاوی نظام کا عیب بھی سامنے آ جائے۔ اور اس کے بعد فرزند رسول نے کہا بہن میرے ساتھ چلو، زینب میرے ساتھ چلو، ام کلثوم میرے ساتھ چلو، سکینہ میرے ساتھ چلو، کربلا تک میں اس حقیقت کو واضح کروں گا کہ یزید کا کردار کیا ہے، کربلا تک میں اعلان کروں گا کہ یزید کا کیریکٹر کیا ہے اور ایسی راہوں سے جو برسر اقتدار آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں یہ اعلان خالی حاکم مدینہ کے دربار میں نہ ہو، بس میں چاہتا ہوں یہ اعلان خالی کربلا کے میدان میں نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ اعلان فقط مکے کے حاجیوں کے درمیان نہ ہو، یہ اعلان خود یزید کے دربار میں ہو
تاکہ یزید کے دربار والے پہچانے کہ یزید کسے کہتے ہیں. یزید کے دربار والوں کو یہ اندازہ ہو کہ جب ان راہوں سے اقتدار آتا ہے تو کیسا انسان صاحب اقتدار بنتا ہے. بہن یہ کام تمہیں کرنا ہے. سکینہ یہ کام تمہیں کرنا ہے. میرے بیمار بھرزن یہ کام تمہیں کرنا ہے. میری بہنوں میں کلثوم یہ کام تمہیں کرنا ہے. لہذا اب جو کربلا کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، یزید اسی بات کو خوش ہے کہ ہم نے حسین کے اہل حرم کو قیدی بنا لیا. صاحبان اقتدار اسی بات کی عید منا رہے ہیں کہ ہم نے حسین کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا، اور قیدی اس بات پر مطمئن ہے کہ ہمارے پاس وہاں تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یہ ایک راستہ مل گیا ہے. نہیں توجہ کی عزیزو آپ کو، ورنہ اگر وہیں سے رخصت کر دیا جاتا مدینے تو شام تک یہ پیغام پہنچ نہیں سکتا. ظالم اپنے ظلم پر ناز کر رہا ہے، مظلوم اپنی مظلومیت پر مطمئن کہ یہی ظلم میرے واسطے ذریعہ بن رہا ہے حق کے اعلان کا، کہ اسی ذریعے سے شام کے بازار تک پہنچنا نصیب ہوگا، اسی ذریعے سے یزید کے دربار تک جانا ہوگا، جہاں ہم کو اس حقیقت کا اعلان کرنا ہے کہ دنیا کے جتنے وسائل سیاست ہیں سب یزید جیسے کردار کو پیدا کرتے ہیں. اسی لیے شہزادی جب دربار شام میں آئی، ایسی غیرت دار بیوی جو نامحرموں کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے، جس کے سر پر چادر نہیں تو اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں. ایسی غیرتدار خاتون جسے زندگی میں کبھی نامحرم کا سامنا نہ کیا ہو، مگر آج وہ یزید کے دربار میں خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. پڑھیں آپ تاریخ میں ثانیہ زہرا کا خطبہ موجود ہے. دربار یزید میں، دربار شام میں ثانیہ زہرا خطبہ پڑھ رہی، حمد و ثنا پروردگار، پیغمبر کی تعریف، اپنے باپ کی تعریف، اپنے مادر گرامی کی تعریف، اور سارے تذکرے کرنے کے بعد ایک مرتبہ یزید سے خطاب کر کے فرمایا: یزید کذ قیدت وسع سعیت وناصب جہدت فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید یاد رکھ، تیری مکاریاں ختم ہو جائیں گی، تیری کوششیں فنا ہو جائیں گی، نہ ہمارا ذکر مل سکتا ہے نہ ہماری وحی مردہ ہو سکتی ہے. یہ جرات، یہ ہمت کس میں ہے سوائے شہر کردگاہ کی بیٹی؟ اس بے کسی کے عالم میں بازوؤں میں رسیاں ہیں، سر جھکا ہوا ہے، چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے، اور فرما رہی ہیں: یزید ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا، ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا. شہزادی اس اعتماد پر غلاموں کی جانیں قربان ہو جائے. کون سوچ سکتا تھا کہ اس بے کسی کے ماحول میں، اس بے کسی کے عالم میں آپ جو اعلان کریں گی اس اعلان میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آج دیار شام میں نہ شام کے حاکم کا نام لینے والا کوئی ہے، نہ اس کے باپ کا نام لینے والا کوئی ہے. قبروں کے نشان نہیں ملتے، مگر آپ کے روضے پر آج بھی بھائی کا ماتم ہو رہا ہے. جو بنیاد اعضا آپ نے دیار شام میں قائم کی تھی وہ بنیاد اعضا مٹ نہیں سکی، وہ بنیاد اعضا محو نہیں ہو سکی. بس عزیز آخری جملہ اور مجلس پر تمام کر دی. جب شہزادی کے خطبے نے دربار میں انقلاب کے آثار پیدا کیے تو یزید نے چاہا کہ شہزادی کو ستانے کا نیا انتظام کیا جائے. یہ کون خاتون ہے جو خطبہ پڑھ رہی ہے؟ یہ کون خاتون ہے جس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ حاکم کے سامنے، حاکم کے دربار میں تقریر کرے؟ یہ کون ہے؟ شمر نے کہا: یہ علی کی بڑی بیٹی زہرا کی لاڈلی زینب ہے جو تقریر کر رہی ہیں. کہ ان کے سامنے سے عورتوں کو ہٹاؤ، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ، اب غیرتکار شہزادی پر ایک نئی مصیبت آئی ہے. تاریخ کا بیان ہے کہ ایک کنیز حبشی شہزادی کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہا کہ تیری مجال کہ میری شہزادی سے باتیں کر سکے، تیری مجال کہ نگاہ اٹھا کے میری شہزادی کو دیکھ سکے. کنیز شہزادی کے سامنے پردہ بری ہوئی کھڑی ہے. یزید حکم دیتا اسے ہٹا دیا جائے، اسے ہٹا دیا جائے. شمر آگے بڑھا، تازیانہ لے کے آگے بڑھا. تو ہٹ جائیے، اس بیوی کے سامنے سے ہٹ جا، ابھی ان سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہے. کہا جب تک میں زندہ ہوں اپنی شہزادی کو چھوڑ کے نہیں سکتا، جب تک میں زندہ ہوں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ حاکم میری شہزادی کی طرف رخ کر سکے اور ان سے بات کر سکے. ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا کہ اگر تو نے اب اپنی جگہ نہیں چھوڑی تو اس تازیانے سے اذیت دی جائے گی. پر یہ سننا تعزیروں روایتوں کا فکرہ ہے کہ یزید کی پشت پر جو حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حبش کی رہنے والی نے ان غلاموں کو مڑ کے دیکھا کہ اے حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اے حبش کے رہنے والوں، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہارے ملک کی عورت پر تازیانہ اٹھایا جائے اور تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو. عزیزوں یہ سننا تھا. ایک بتا غلامان حبش نے کہا: امیر، شمر کو روک لے، ورنہ اگر ایک تازیانہ اٹھ گیا
تو دربار میں قیامت آ جائے گی، ہماری غیرت گوارا نہ کرے گی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ملک کی عورت پر تازیانہ اٹھایا جائے۔ عزیزوں میں کچھ نہ کہوں گا، ہائے کوئی شہزادی کے دل سے پوچھے، کوئی شہزادیوں کے دل سے پوچھے کہ کیا گزر گئی ایک کنیز کے بچانے والے بنے، مگر بھیا آپ کی کوئی شہزادیوں کے دل سے پوچھے کہ کیا گزر گئی ایک کنیز کے بچانے والے بنے، مگر بھیا آپ کی بہن کربلا سے شام تک مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھاتی ہوئی قادیانوں پر قادیانے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ بار الہ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق، جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل، جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما۔ شرق و غرب عالم میں جہاں بھی محبان محمد و آل محمد ہیں، ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوان میں شمار۔ آپ حضرات دیکھیں سورہ فاتحہ سید یوسف حسین ابن سید تجمل حسین مرحوم اور سید محمد احسن ابن سید